ایک دن شام کے وقت ایک ڈھول والا سمندر کے کنارے ٹہل رہا تھا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر ایک ڈبیا پر پڑی جو سمندر کے کنارے ریت پر گری ہوئی تھی۔ ڈھول والے نے ڈبیا کو اٹھا لیا اور جیب میں رکھ کر گھر کی طرف چلتا بنا۔ ڈبیا دیکھنے میں بہت معمولی تھی۔ اس نے پھر اس کے بارے میں کچھ نہ سوچا اور گھر پہنچ کر چپ چاپ سو رہا۔ رات آدھی کے قریب گزری تو آواز آئی، ڈھول والے ڈھول والے۔ بیچارہ ڈھول والا جاگ پڑا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ اتنی رات گئے کون اسے پکار رہا ہے۔ کمرے میں اندھیرا بھی کافی تھا اور آواز بھی پہچانی ہوئی نہ تھی، اس لیے نہ تو وہ کچھ دیکھ ہی سکا اور نہ ہی ہو کر چاروں طرف تاکنے لگا اور گھبراہٹ میں بولا، کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ ڈبیا اور میرا جمپر جو ڈبیا میں بند ہے دے دو۔ ڈبیا سمندر کے کنارے پڑی تھی جو تم اٹھا لائے ہو۔ یہ آواز کسی قدر درد سے ڈوبی ہوئی سنائی دی۔ ڈھول والے نے کہا، اچھا میں واپس دے دوں گا، لیکن یہ تو کہو کہ تم کون ہو؟ میں ایک بادشاہ کی لڑکی ہوں۔ مجھے ایک جادوگرنی نے پہاڑ کی کھو میں قید کر رکھا ہے۔ کبھی وہ مجھ کو طوطے کی شکل بنا کر رکھتی ہے، کبھی کسی اور شکل۔ صرف ہفتے میں ایک بار سمندر تک آنے کی اجازت ہے۔ آج میں نہانے آئی تھی، کپڑے میں نے ڈبیا میں بند کر کے رکھ دیے تھے، اتنی دیر میں تم پہنچے اور اٹھا لائے۔ میری دوسری سہیلیاں اڑ کر چلی گئیں لیکن میں نہیں جا سکی۔ آج مجھے بڑی سخت سزائیں جھیلنی ہوگی اور جتنی دیر ہوتی جائے گی اتنی ہی زیادہ سزا ملے گی۔ یہ اب دیر نہ لگاؤ، میرے کپڑے مجھے واپس دے دو۔ ڈھول والے نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ڈبیا نکال کر دے دی۔ شہزادی تیزی سے بھاگنے لگی۔ ڈھول والے نے پکار کر کہا، ٹھہرو، شاید میں تمہاری مدد کر سکوں۔ شہزادی بولی، لیکن پہاڑ پر چڑھنا بڑا مشکل کام ہے اور اگر چڑھ جاؤ تو اتر نہیں سکتے۔ جادوگرنی بڑی ظالم ہے، تمہیں پتھر کا ایک ٹکڑا بنا دے گی اور تم ہمیشہ ہمیشہ دھوپ میں جلا کر رکھ دے گی۔ ڈھول والے نے کہا، دیکھا جائے گا، تم مجھے راستہ بتاؤ اور پہاڑ کس جگہ ہے؟ شہزادی نے کہا، یہاں سے یورپ کی طرف 1 مہینے کے راستے پر ایک بڑا گھنا جنگل ہے، کے بیچ میں یہ پہاڑ واقع ہے۔ پہاڑ کے چاروں طرف دیووں کی آبادی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اتنا کہہ کر شہزادی روتی پیٹتی اپنے قید خانے کی طرف چلی گئی۔ ڈھول والا رات بھر نہ سو سکا۔ وہ شہزادی کو قید سے چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی ڈھول والا جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ جنگل میں پہنچا تو اس نے اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنا شروع کیا۔ پہاڑ، جنگل ڈھول کی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام جانور ڈھول کی آواز سے بکھلا گئے۔ چڑیاں ادھر سے ادھر اڑنے لگیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک دیو جو گہری نیند سو رہا تھا گڑبڑا کر اٹھا اور ڈھول والے کی طرف غصے میں یہ کہتا ہوا دوڑا، کمبخت، یا بتا یہاں ڈھول کیوں بجا رہا ہے؟ ڈھول والے نے کہا، میں ڈھول اس لیے بجا رہا ہوں تاکہ ہزاروں آدمی جو میرے پیچھے آ رہے ہیں وہ راستہ پا سکیں۔ میں سب کا سردار ہوں۔ ڈھول کی آواز پر میری ساری فوج پیچھے آ رہی ہے۔ دیو، اس جنگل میں تمہاری فوج کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ جنگل ہم لوگوں کا ہے اور ہم لوگ اس کے بادشاہ ہیں۔ ڈھول والے نے کہا کہ ہاں، ہماری فوج اس لیے آ رہی ہے کہ تمہاری بادشاہی چھین لے۔ تم نے سارے جنگل پر قبضہ کر رکھا ہے، انسانوں، حیوان سب تم سے عاجز ہیں۔ آج کا دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہے۔ دیو بولا، ہوں چونٹی کی طرح مسل کر سب کو رکھ دوں گا۔ ڈھول والے نے کہا، خیریت چاہتے ہو؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہمارے خان کا ایک تیر تمہاری جان لینے کے لیے کافی ہے۔ دیو یہ باتیں سن کر ڈر گیا اور اتنا ڈرا کہ اس کے منہ سے آواز نکلنی مشکل ہو گئی۔ تھر تھر کانپتے ہوئے پیچھے کی طرف ہٹا اور بھاگنے لگا۔ ڈھول والے نے للکارا اور کہا، ٹھہر بزدل، تجھ جیسے ڈرپوکوں کی جان لینا ہماری شان کے خلاف ہے۔ آ، میں تیری جان بخشتا ہوں اور تجھ کو اپنا غلام بناتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈھول والے نے دیو کو اپنا غلام بنا لیا اور دیو کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ڈھول والے نے دیو کو حکم دیا کہ تم مجھ کو اپنے کندھے پر بٹھا لو اور جنگل کے بیچ میں جو پہاڑ ہے وہاں تک لے چلو۔ دیو ڈرا ہوا تو تھا ہی، اس نے فوراً ڈھول والے کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا اور تھوڑی دور پہاڑ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ پہاڑ شیشے کی طرح چکنا تھا اور چاروں طرف سے ڈھلوان دار تھا۔ کسی طرف سے بھی اوپر چڑھنا ممکن نہ تھا۔ ڈھول والے نے دیو سے کہا کہ اوپر لے چلو، لیکن ایسے چکنے پہاڑ پر چڑھنا دیو کے بس میں بھی نہ تھا۔ وہ انکار کر کے چلا گیا۔ اب ڈھول والا اکیلا تنہا پہاڑ کے دامن میں کھڑا تھا۔ کچھ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ آخر حیران و پریشان ہو کر وہ اپنا ڈھول زور زور سے پیٹنے لگا۔ ڈھول کی آواز سے ایک بار پھر سارے جنگل میں کھلبلی مچ گئی۔
तमाम जानवर इधर से उधर उड़ते फिरने लगे। थोड़ी देर के बाद वो आदमी कुछ दूर पर खड़े नजर आए। ढोल वाला उनके करीब गया। वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ढोल वाले ने झगड़े का सबब दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि एक जैन के वास्ते जो पास ही जमीन पर पड़ा था, दोनों झगड़ रहे थे। ढोल वाले ने कहा कि जैन तो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके वास्ते तुम लोग लड़ो। दोनों आदमियों ने बताया कि नहीं, जैन बहुत कीमती चीज है। इसमें खूबी ये है कि जो शख्स भी इस पर बैठकर कहेगा कि ले चल, तो जमीन फौरन उसको उस जगह पहुंचा देगी, ख्वाह वो जगह कितनी ही दूर क्यों ना हो। अब ढोल वाला अपने दिल में सोचने लगा कि किसी तरह ये जैन इसके कब्जे में आ जाए ताकि वो इस पर बैठकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाए। ये सोचकर ढोल वाले ने उन दोनों आदमियों से कहा कि अच्छा, तुम लोगों का झगड़ा अभी खत्म हो चुका है, मैं बता देता हूँ। देखो, वो सामने दरख्त नजर आ रहा है, तुम दोनों दौड़ो। जो इस दरख्त को पहले छू लेगा, ज़ेन उसको मिलेगा। अब इस फैसले पर वो दोनों आदमी राजी हो गए। ढोल वाले ने फौरन ज़ेन उठा लिया और इस पर बैठकर कहा कि ले चल। ज़ेन ढोल वाले को लेकर उड़ गया और थोड़ी देर में पहाड़ के ऊपर पहुंचा। चारों तरफ सुनसान वीरान, पहाड़ के सिवा और कुछ नजर न आया। ना कोई जानवर, ना कोई चिड़िया, ना आदमी और ना कोई चीज। लेकिन ढोल वाला था बड़ा बहादुर। वो जरा भी ना घबराया, इधर उधर घूमना शुरू किया। कभी कभी अपना ढोल बजा बजा कर गाने गाने लगता। घूमते घूमते उसे शाम हो गई। थोड़ी देर बाद उसकी नजर एक झोंपड़ी पर पड़ी जो पहाड़ के किनारे वाक़या थी। वो दौड़कर वहां गया और बंद दरवाजे को खटखटाया। 3-4 मरतबा खटकाने के बाद एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई निकली और पूछने लगी, तुम क्या चाहते हो? ढोल वाले ने कहा कि सिर्फ एक रात ठहरने की जगह और कुछ खाने पीने को दे दीजिए। बुढ़िया, अच्छी बात है, ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। बुढ़िया ने कहा, अच्छी बात है, ये चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, शर्त ये कि तुम वादा करो तुम मेरे 3 काम करोगे। ढोल वाले ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे तीनों काम कर दूंगा। मैं बहादुर नौजवान हूँ, मैं काम करने से बिल्कुल नहीं डरता, चाहे वो काम कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। बुढ़िया उसको अंदर ले गई, खाने पीने को दिया और फिर सोने की जगह बता दी। ढोल वाला खा पी कर मजे में रात भर सोया। सुबह को ताजा दम होकर उठा। बुढ़िया आई और कहने लगी कि देखो, आज तुमको पहला काम करना है और वो ये कि झोंपड़े के पीछे थोड़ी दूर पर एक बड़ा भारी तालाब है। तुम इस तालाब का सारा पानी चांदी की छोटी सी कटोरी में निकाल कर दूसरे तालाब में भर दो जो पास ही सूखा हुआ पड़ा है, और साथ ही साथ ये काम भी करो कि इस तालाब में से जितनी मछलियां निकले उनको एक तरतीब से किनारे पर लगा कर रख दो। ये कहकर बुढ़िया ने चांदी की छोटी सी कटोरी निकाल कर ढोल वाले को दी और फिर अपने झोंपड़े के अंदर वापस चली गई। ढोल वाला कटोरी लेकर तालाब के किनारे पर पहुंचा। ये तालाब बहुत बड़ा था, 3 मील लंबा और 2 मील चौड़ा। में रंग बिरंगी छोटी बड़ी मछलियां हजारों की तादाद में तैरती भी नजर आ रही थी। बेचारा ढोल वाला तालाब देखकर हैरान हो गया। इसकी समझ में कुछ न आया कि इतने बड़े तालाब का पानी घर में कैसे खाली करे। अगर वो चांदी की कटोरी से तालाब का पानी निकालना शुरू करे तो सारी जिंदगी भी खाली नहीं हो सकता। बेचारा फिक्र में डूबा हुआ उदास होकर बैठ गया। बैठे बैठे उसे नींद आने लगी और दूसरे के नीचे और वो सर के नीचे हाथ रखकर सो गया। जब उसे सोते हुए 12 बज गए और सूरज सर पर चमकने लगा तो एक लड़की हाथ में खाने की थाली लिए हुए चमचम करती हुई इसके पास आई और कहने लगी, उठ ए नौजवान और खाना खा। ढोल वाला ये आवाज सुनकर जाग गया। देखता क्या है, एक खूबसूरत लड़की खाना लिए खड़ी है और खाने की दावत दे रही है। ढोल वाले ने कहा, अच्छा, मैं खाना खा लूंगा, लेकिन ये पहले ये बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? लड़की ने कहा कि ये बातें तुम बाद में पूछना, पहले ये बताओ कि तुम इस पहाड़ पर किस लिए आए हो और इस धूप में तालाब के किनारे क्यों लेटे हो? ढोल वाले ने कहा, मैं एक शहजादी को कैद से छुड़ाने आया हूँ जिसको जादूगरनी ने यहाँ पर कैद कर रखा है। मैं बड़ी मुश्किलों से इस तरह इस पहाड़ पर चढ़ा हूँ। पास ही एक झोंपड़ा है जिसमें एक बुढ़िया रहती है। इस बुढ़िया ने 3 काम मेरे सुपुर्द किए हैं। आज पहला काम मुझे ये दिया है कि मैं इस तालाब का पानी निकाल कर दूसरे तालाब में भर दूं और तमाम मछलियों को एक तरतीब से लगा दूं। बुढ़िया का ये हुक्म है कि शाम तक ये काम खत्म हो जाना चाहिए। मैं सख्त परेशान हूँ कि ये किस तरह होगा। जब ये पहला काम इतना मुश्किल है तो न जाने दूसरे दोनों काम कितने मुश्किल होंगे। लड़की ने कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम खाना खाओ और आराम से सो जाओ। जब तुम सोकर उठोगे तो ये काम पूरा हो जाएगा। ढोल
ڈھول والے کو لڑکی کی بات سے تسلی ہوئی، اس نے کھانا کھایا اور پھر سو گیا۔ جب وہ سو گیا تو لڑکی نے اپنی انگوٹھی نکالی، فوراً 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا، اس تالاب کا پانی نکال کر دوسرے تالاب میں بھر دو اور تمام مچھلیوں کو کنارے پر ترتیب سے لگا کر رکھ دو۔ چاروں دیوؤں نے مل کر منٹوں میں یہ کام کر دیا۔ دوپہر کے وقت تک ڈھول والا سو کر اٹھا، اس نے دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور تمام مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے لگی ہیں۔ صرف ایک مچھلی کنارے پر پڑی ہوئی تھی۔ لڑکی نے اشارہ کر کے کہا کہ جب بڑھیا تم سے یہ پوچھے کہ یہ مچھلی الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ یہ کہہ کر چھم چھم کرتی ہوئی غائب ہو گئی۔ شام کے وقت بڑھیا آئی، دیکھا کہ تالاب خالی ہو چکا ہے اور مچھلیاں کنارے پر ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں، صرف ایک مچھلی الگ پڑی ہے۔ بڑھیا نے اس مچھلی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ مچھلی کیوں الگ پڑی ہوئی ہے؟ ڈھول والے نے فوراً اس کو اٹھا کر بڑھیا کے منہ پر دے مارا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش رہی اور ڈھول والے کے اس کارنامے پر تعجب کرتی رہی۔ دوسرے دن صبح کو بڑھیا نے پھر ڈھول والے کو بلایا اور کلہاڑی دے کر کہا کہ سارا جنگل کاٹ لو اور تمام درختوں کے گٹھر باندھ کر ایک ترتیب سے لگا دو۔ شام تک یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ ڈھول والا کلہاڑی لے کر جنگل میں گیا۔ غریب کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کس طرح اس کام کو ختم کرے۔ اس سوچ میں بیٹھا ہی تھا کہ وہی خوبصورت لڑکی چھم چھم کرتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ نوجوان مسافر، لے کھانا کھا۔ ڈھول والا اٹھا اور اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور آج کا کام لڑکی سے بیان کیا۔ لڑکی نے کہا کہ تم بالکل نہ گھبراؤ، کھانا کھا کر سو جاؤ، جب تم سو کر اٹھو گے تو جنگل کٹ چکا ہوگا۔ ڈھول والے نے کھانا کھایا اور سو گیا۔ لڑکی نے فوراً اپنی انگوٹھی نکال کر رکھ دی۔ 4 دیو حاضر ہوئے۔ لڑکی نے حکم دیا کہ سارا جنگل فوراً کاٹ ڈالو اور گٹھر باندھ کر رکھ دو۔ چاروں دیووں نے فوراً یہ کام ختم کر دیا۔ دوپہر کے قریب جب ڈھول والا اٹھا تو لڑکی نے کہا کہ دیکھو، تمام جنگل کٹ چکا ہے اور گٹر ترتیب سے لگے ہیں، صرف ایک شاخ الگ پڑی ہے۔ اگر بڑھیا پوچھے کہ یہ شاخ الگ کیوں پڑی ہوئی ہے تو فوراً شاخ بڑھیا کے منہ پر دے مارنا اور کہنا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ شام کے وقت بڑھیا آئی اور تمام جنگل کو کٹا ہوا دیکھ کر تعجب کرنے لگی۔ وہ شاخ جو دوسروں سے الگ پڑی ہوئی تھی، بڑھیا نے اس کے بارے میں سوال کیا۔ ڈھول والے نے فوراً اس شاخ کو اٹھایا اور کہا کہ شیطان کی بچی جادوگرنی، یہ تیرے لیے ہے۔ بڑھیا خاموش ہو رہی اور لڑکے کے کارنامے پر تعجب کرتی ہوئی اپنے جھونپڑے میں چلی گئی۔ تیسرے دن پھر بڑھیا ڈھول والے کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج تم کو آخری کام کرنا ہے، اگر اس کام کو تم پورا کر لو تو میں تم کو آزاد کر دوں گی اور تم کو اختیار ہوگا کہ جہاں چاہو جا سکو۔ کام یہ ہے کہ ان تمام گٹروں کا ایک ڈھیر بناؤ اور اس میں آگ لگا دو۔ یہ کام بھی شام تک ختم ہو جانا چاہیے۔ سارے جنگل کی لکڑیوں کا ایک ڈھیر جمع کرنا ایک آدمی کے بس کا کام نہ تھا۔ ڈھول والا فکر میں ڈوبا ہوا جنگل میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے نیند آ گئی۔ جو ہی سویا تھا وہی لڑکی چمکتی ہوئی کھانا لے آئی۔ ڈھول والے نے اس کو آج کا کام بتایا۔ لڑکی نے اسے پھر اطمینان دلایا اور کہا کہ تم کھانا کھا کر سو جاؤ، دوپہر تک سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ ڈھول والا کھانا کھا کر سو گیا۔ دوپہر کو اٹھا تو دیکھا کہ تمام جنگل کی لکڑیاں ایک ڈھیر کی شکل میں جمع ہو گئی ہیں اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شعلے اٹھ اٹھ کر آسمان تک جا رہے ہیں۔ لڑکی نے ڈھول والے سے کہا کہ دیکھو، بڑھیا تم سے جو کچھ کہے اس کو یوں ہی بہادری سے کرنا اور ذرا بھی نہ ڈرنا۔ اگر تم ڈرو گے تو اس آگ کے شعلے کی طرح تم کو جلا کر خاک کر دے گی۔ بڑھیا تم سے کہے گی کہ تم آگ کے اس ڈھیر میں سے ایک لکڑی ایسی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو نکال کر لاؤ۔ تم بغیر کسی ڈر کے دہکتے ہوئے شعلوں میں کود پڑنا اور اس کو نکال لانا۔ وہ لکڑی میں ہوں اور میں ہی وہ شہزادی ہوں جس کے کپڑے تم اٹھا کر سمندر کے کنارے سے لے گئے تھے۔ تم جیسے ہی لکڑی نکال کر باہر آنا، فوراً زور سے لکڑی کو پٹک دینا، میں اپنی اصلی صورت میں تمہارے سامنے کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس وقت تمہاری پھرتی اور بہادری کی ضرورت ہوگی، یعنی یہ کہ جیسے ہی مجھے شہزادی کی شکل میں دیکھنا، فوراً بڑھیا کے دونوں بازو پکڑ کر اوپر اٹھا لینا اور زور سے ان شعلوں کے بیچ میں پھینک دینا تاکہ وہ جل کر راکھ ہو جائے۔ جس کو تم بڑھیا کہتے ہو وہی جادوگرنی ہے جس نے مجھ کو قید کر رکھا ہے۔ اگر تم ذرا بھی ڈرے یا ہچکچائے تو یاد رکھو، وہ بڑھیا ہم سب کو کھا جائے گی۔ یہ کہہ کر لڑکی غائب ہو گئی۔ شام کے قریب بڑھیا آئی۔ اس نے دیکھا کہ سارا جنگل آگ کا شعلہ بنا ہوا ہے۔ ڈھول والے سے کہا، جاؤ، اس شعلے کے بیچ میں ایک لکڑی پڑی ہوئی ہے جو نہیں جلے گی، اس کو اٹھا لاؤ۔
ڈھول والا بغیر کسی جھجک کے دہکتی ہوئی آگ میں کود پڑا اور لکڑی اٹھا کر باہر لے آیا۔ باہر آتے ہی اس نے لکڑی کو زمین پر زور سے مارا اور شہزادی کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے نہایت ہی تیزی سے بڑھیا کو پکڑ کر آگ کے اندر جھونک دیا جو جل کر خاک ہو گئی۔ اب ڈھول والا اور شہزادی دونوں آزاد تھے۔ شہزادی نے ڈھول والے سے گھر چلنے کے لیے کہا۔ دونوں زین پر بیٹھ کر فوراً شہزادی کے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ اور رانی کو شہزادی کی دوبارہ واپسی کی بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ بادشاہ نے ڈھول والے سے شہزادی کی شادی کر دی اور اس کو تخت پر بٹھا دیا اور اب وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔